یہ دیکھیں کہ ہمارے دور میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت سفیان ثوری، حضرت داتا علی حجویری، یہ صالحین، یہ بزرگ ہمیں ملیں تو پھر ہم اپنی روحانی دنیا میں ترقی کریں، اپنے روحانی کمالات میں ترقی کریں۔ اب آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک مجموعہ اگر روح کی دنیا کا سفر کرنا شروع کر دے، ایک مجموعہ جیسے آپ مجموعہ ہیں، پوری دنیا سے یہاں تسبیح خانے میں جمع ہیں، مستورات بھی مرد میں، یا پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں آج کی اس محفل میں، روز کی محفل میں، یہ مجموعہ ہے، پوری دنیا کے لوگ بھی، آپ بھی۔ ایک مجموعہ جب اللہ جل شانہ کی محبت کو چاہ لے اور ان میں کوئی ولی نہ ہو، کوئی غوث نہ ہو، کوئی قطب ابدال نہ ہو، کوئی بہت بڑی ہستی نہ ہو، صرف ایک مجموعہ جو اللہ کی محبت کو چاہ لے، روحانیت کے سفر میں چل پڑے، ایک مجموعہ۔ فرمایا وہ مجموعہ وقت کے ولی کے مطابق ہوگا، اور اس میں چلنے والا وہ ہوگا جو وقت کے ولی کے زیر صحبت چلا، اور ان کی ترقی وہ ہوگی جو بہت بڑے وقت کے ولیوں کی صحبت میں چلنے والوں کی ترقی ہوتی ہے۔ ایک مجموعہ، صرف ایک بات چاہ لے کہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہم ہجرت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اور کریں گے، صرف ایک مجموعہ، جیسے آپ نے چاہا۔ فتنوں کا دور، ہر طرف کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ ایک درویش تھے، روٹیاں بیچتے تھے، باسی روٹی 2 روپے کی، 2 درہم کی، اور تازہ روٹی 1 درہم کی۔ پوچھا حضرت باسی روٹی تو سستی ملنی چاہیے۔ فرمایا اس باسی روٹی کو برکتوں والا دور شامل ہے، ملا ہوا ہے، جو دور گزرتا جائے گا برکتیں ہٹتی جائیں گی، کم ہوتی جائیں گی۔ آج کی باسی روٹی اگر صبح کی ہے تو شام کی تازہ روٹی میں وہ برکت نہیں ہوگی جو صبح میں ہوگی۔ ایک مجموعہ چالے اور مل کے سر جوڑ کے بیٹھ جائے، جیسے آپ صبح سے شام تک تسبیح خانے بیٹھے ہیں، جیسے لوگ لاہور سے یہاں تسبیح خانے میں تراویح کے لیے آتے ہیں، جیسے لوگ پوری دنیا میں تسبیح خانے کی اس محفل کا انتظار کرتے ہیں، یہ وہ مجموعہ ہے جس نے چاہ لیا۔ جب یہ لوگ چاہ لیتے ہیں کہ اللہ تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو اس مجموعے کی اس فکر کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ایسے ہیں جیسے یہ سارے جنید بغدادی کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی نظر، ان کی توجہ، ان کا دھیان، ان کی صحبت اور اس صحبت سے ملنے والا عروج، کمال، روحانیت، برکات، ثمرات اور کمالات مل گئے۔ آپ وہ لوگ ہیں، آپ ایک عزم لے کے آئے ہیں، ایک جذبہ لے کے آئے ہیں، آپ ایک عزم لے کے آئے ہیں، آپ ایک جذبہ لے کے آئے ہیں، اور جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں وہ ایک عزم اور جذبہ لے کر بیٹھے ہیں۔ پھر اس میں ایک فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوا، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوا، ہماری نظروں میں بظاہر وہ عام انسان ہے، ہماری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہوا، اس کی صحبت میں ہم بیٹھ گئے، اس کے اوپر جو رحمت برکت اتری وہ سب کو اس کا حصہ ملے گا۔ کہا بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے، مسند پہ بیٹھنے والے مجھ جیسے لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں،
اللہ کے ساتھ تعلق ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ہوتے ہیں، یہ سچ ہے۔ لیکن بعض اوقات نیچے بیٹھے ہوا بندہ، مسند پہ نہیں، عام آدمی جس کو کوئی بندہ کوئی ظاہری حیثیت نہیں دیتا، وہ اس مسند پہ بیٹھنے والے بزرگ سے زیادہ کہیں باکمال بزرگ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مسند پہ بیٹھنے والے شیخ الوظائف کی اس کی وجہ سے بخشے بھی جاتے ہیں، رنگے بھی جاتے ہیں، ان کو عطا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جو اس مجمع کو احترام اور اکرام کی نظر سے دیکھے، اس مجمع کو احترام اور اکرام کی نظر سے دیکھے، کون ہے؟ اچھا، یہ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا مطلوب اللہ ہے، یہ کھانا کھانے نہیں آئے، یہ رہائش کرنے نہیں ہے، ان کا گھر ہے، ان کی زندگی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کا شہزادہ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر جھونپڑا ہی کیوں نہ، ہر شخص اپنے گھر کا شہزادہ ہوتا ہے، چاہے وہ جھونپڑا ہو یا تاج محل ہو۔ جب ان میں سے کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوا اور ہوتا ہے، تاریخ گزشتہ بتاتی ہے، حالات بتاتے ہیں، اہل نظر بتاتے ہیں کہ ہر نشست میں، ہر مجموعے میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، ہر نماز کی جماعت میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، ہر حج کی حاضری میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساری کے سب کی حاضری قبول ہوتی ہے۔ اور میں جتنے حاضر ہوئے، دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حاجی بیٹھا عرفات کی شام کو نکلا، سنا، کہا کتنے حاضر ہو گئے؟ کہا اتنے حاضر ہو گئے۔ کہا کس کی وجہ سے حج قبول ہوا؟ کہا ان کی وجہ سے سب کا حج قبول ہوا۔ اور وہ ان کے جو نام فرشتوں نے بتائے، وہ نام نہیں تھے جو نامور ہستیاں اس حج کے سفر میں شامل تھیں، اس حج کے سال میں شامل تھیں، بڑی بڑی نامور ہستیاں، فرشتوں نے وہ نام نہیں بتائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، پتہ نہیں اس کریم کی بارگاہ میں کون ایسا ہے جس کی وجہ سے سب کی حاضری قبول ہو جائے۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات مسند میں بیٹھنے والے بزرگ یا بعض اوقات مجمع میں بیٹھنے والے بزرگ، ان کی نظریں کام کر جاتی ہیں، نظریں، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، نظریں کام کر جاتی ہیں، ان کی نظروں میں کوئی ایسا جادو اور تاثیر ہوتی ہے، اس کے کلیجے تک پہنچ جاتی ہے، اس کے جگر تک پہنچ جاتی ہے، اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے، اور نظریں کام کر جاتی ہیں۔ آپ جو سارا دن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، صبح شام کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر پڑتی ہے، کیا خبر کس کی نظر کون ہے جس نظر میں بخت بھی ہے، بلندی بھی ہے، رحمت بھی ہے، راحت بھی ہے، اور جس کی نظر میں اللہ کی محبت کا شوق اور عشق مصطفیٰ ہے۔ بری نظر کے تو قائل ہیں، اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کی بری نظر کھا گئی، اس کے تو قائل ہیں، اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں؟ بری نظر لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ ایک درویش سے دعا دیتے تھے، جا تجھے کسی کی نظر لگ جائے۔ سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا دعا ہے، پر معرفت کی نظر رکھنے والے اور دل کی دنیا رکھنے والوں کو سمجھ آتی تھی اس درویش نے کیا دعا دی ہے کہ جا تجھے کسی کی نظر کھا جائے یا کسی کی نظر لگ جائے، وہ اچھی نظر لگتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، اس مجمع میں موجود ہیں، کسی کی اچھی نظر لگے گی، کام بن جائے گا۔ لاہور میں یہاں سرائے سلطان ہے، اب تو جگہ کا نام ہے صرف۔ لاہور میں پردیسی آتے تھے دور پرے سے، وہ بندہ ٹھیکیدار تھا، اس نے کئی عمارتیں بنائی، لاہور کا ریلوے اسٹیشن بھی اسی نے بنایا، اور بھی بہت بڑا ٹھیکیدار تھا۔
اس نے ایک سرائے بنوائی ہوئی تھی. سرائے دور پرے سے لوگ آتے تھے، وہاں ان کو مفت رہائش ملتی تھی، لنگر کھانا ملتا تھا. آج بھی وہ جگہ سرائے سلطان کے نام پہ موجود ہے. میں نے باقاعدہ پھر اس کی قبر تلاش کی، اس کی قبر مجھے مل گئی، اس شخص کی، سلطان کی. وہ سلطان کیسے بنا؟ یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. وہ سلطان کیسے بنا؟ اس کی طبیعت میں تھا کہ وہ سرائے میں جاتا تھا گمنام بن کے. اگلے سمجھتے تھے یہ بھی کوئی پردیسی مسافر ہے، یہ بھی ہماری طرح ہے، کوئی کھا رہا، کوئی پی رہا، کوئی سو رہا، کوئی باتیں کر رہا، کوئی اپنے علاقے کے احوال بیان کر رہا. ایسے پھرتا رہتا تھا اور کندھے پہ ایک بستر رکھ لیتا تھا رسیوں سے بندھا ہوا. اگلا سمجھتے تھے یہ بھی پردیسی ہے. اور اس کے جو ملازم تھے ان کو سختی سے اطلاع تھی کہ آنکھ کے اشارے سے بھی وہ اس کا احترام نہیں کریں گے، کسی کو پتہ نہ چلے یہی شخص سخی ہے جس کی سرائے ہے. وہ ایسے آنکھوں سے آنکھیں ملاتا تھا، بیٹھتا تھا، 4 بندے بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے. ہاں بھائی تو کہاں سے آیا، تیرا نام کیا ہے؟ ایسے روز کرتا تھا، ایسے روز کرتا تھا. تو کسی نے اس کے دوست نے پوچھا سلطان تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کسی کی نظر مجھے لگ جائے. میں نے سنا ہے بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے. کیا پتا اس ساری محفل میں کون اللہ کا دوست ہے، کون با مراد ہے، کون با بخت ہے، کون نصیب دار ہے، پتہ نہیں کون ہے. اور یہ وہ عمل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. ایک دفعہ ایسے بستر اٹھا کے روز شام کو آتا تھا، چلتے چلتے ایک دفعہ کہنے لگا ہائے، بس ایسے ہائے کہا اور نکل گیا. خدام پیچھے موجود ہوتے تھے، وہ بھی بستر اٹھائے ہوئے جیسے لوگ جگہ تلاش کر رہے ہیں، نکل گئے. کئی ماہ کے بعد، کئی عرصے کے بعد کیا ہوا؟ کہا نظر لگ گئی، کام بن گیا. وقت کا باکمال شخص تھا، بس اس کی نظر لگ گئی، میرا کام بن گیا. کون کس روپ میں ہے وہ صاحب نظر جانتے ہیں. کہنے لگا مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائے. کہا ممکن ہے، ہو سکتی ہے. مسجد نبوی میں فلاں نماز میں سلام کے بعد مسجد نبوی کے باب جبریل سے جو پہلا شخص نکلے، فلاں دن فلاں نماز فلاں وقت میں جو پہلا شخص نکلے، وہ جس روپ میں ہو، جس لباس میں ہو، جس ملک کی شکل میں ہو، وہی خضر ہوگا. وہ اس طاق میں گیا رہا، وہ اس طاق میں رہا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ خود قریب بیٹھا. سلام کے فوراً بعد ایک شخص نکلا، انڈونیشین کے روپ میں تھا، پیچھے بھاگا، مسافہ کیا. مسافہ کرتے ہوئے اس نے کہا بس نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، آپ واپس چلا جا. کون کس روپ میں ہے ہاں ہم نہیں جانتے. کن فی دنیا غریب، دنیا میں ایسے رہے تجھے کوئی پہچان نہ سکے. بعض درویش اپنے ساتھ ملامت کو شامل کر لیتے ہیں، لوگ ملامت کریں اور ولایت، روحانیت، عروج اور تاج اسی میں چھپا رہے. نظام دنیا اولیاء رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو لوگ بار بار بھاگ بھاگ کے مل رہے تھے، سلام کر رہے تھے. اندر جو جھانکا، اندر اپنے آپ کو بدلا ہوا پایا. کہنے لگا اچھا تو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، وہی میں تیری اصلاح کرتا ہوں. دکان پہ گئے، خریدا اور بھری بازار میں رمضان میں کھانا شروع کر دیا، ہر روزوں کے ساتھ. لوگ ایک پل میں بدل گئے، بھری بازار میں اللہ کا ولی کہتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ کھانا شروع ہوا.
لوگوں نے ملامت کرنی شروع کر دی، طعن کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے 60 روزے اس ایک روزے کی قضا میں رکھواؤں گا۔ اب سمجھ آ گئی تو کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ 60 روزے رکھواؤں گا کیونکہ ایک روزے کی قضا، اور اس روزے کی قضا میں، اور اپنے آپ کو کہا ٹھیک ہوگی طبیعت تیری، پھولا جاتا تھا، پھولا نہیں سماتا تھا کہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں۔ کچھ درویش اپنے آپ کے ساتھ ملامت شامل کرتے ہیں، کوئی ان کی ولایت، کرامت، کمال اور مرتبے تک پہنچ نہ سکے، پہنچ نہ سکے۔ کہاں کام ہو گیا میرا؟ کسی کی نظر مجھے کھا گئی، کسی کی نظر مجھے لگ گئی، اور میرا سرائے بنانا قبول ہو گیا۔ جب تک زندہ رہا وہ اللہ کا دوست، اس کی سرائے چلتی رہے، غریب، مسافر، پردیسی آتے رہے، اور لنگر بھی اور سرائے بھی چلتی رہی، پر اس نے سرائے سے کام اپنا بنوا لیا۔ کسی کی نظر لگ گئی، بس کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ اور بعض اوقات کسی کی نظر نہ لگے، کسی کو نظر سے دیکھ لے تب بھی کام ہو جاتا ہے۔ یہ کھڑا تھا، ایک بندے نے کہا باجعزیز بستامی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے دوست ولی، نام سنا؟ کہ ہاں نام سنا۔ کہ دیکھو وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ، وہ جا رہے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا، اور جب تک وہ جاتے رہے یہ ان کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، نظروں سے اوجھل ہو گئے، بات بھی ختم ہو گئی، منظر بھی ختم ہو گیا، زندگی کے دن رات گزرتے گئے، اجل نے آ گھیرا، موت ہو گیا، زندگی کا وقت متعین۔ کسی نے بعد از وصال پوچھا کیا بنا؟ کہا میں نے اللہ کے دوست کو محبت کی نظر سے دیکھا، جب اللہ کے حضور گیا تو ہانپتا کانپتا کیا بنے گا؟ فرمایا کیوں کانپتا ہانپتا ہے؟ تو نے مجھے میرے ایک دوست کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، میں نے اسی وقت تجھے محبت کی نظر سے دیکھا۔ جس کو میں محبت کی نظر سے دیکھوں میں اس کو اپنے مہمان خانے میں بھیجتا ہوں، قید خانے میں نہیں بھیجتا۔ جا، میرا مہمان خانہ جنت ہے، میرا قید خانہ جہنم ہے، میں تجھے اپنے مہمان خانے بھیج رہا ہوں۔ آپ کو کیا خبر کہ یہ مجموعہ ہے کیا؟ اس مجموعے میں آپ بیٹھے ہیں، دنیا ترستی ہے۔ میں ملکوں میں جاتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، میں آج بھی کالے لے رہا تھا، پوری دنیا کے لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہم تسبیح خانے آ جائیں، ہم تسبیح خانے کو دیکھ لیں، ہم تسبیح خانے آ جائیں۔ جیسے آپ یہاں ادب قدردانی اور عظمت سے رہ رہے ہیں، اس ادب قدردانی اور عظمت کے ایک ایک لمحے کو دنیا ترستی۔ کسی کی نظر کھا جائے گی آپ کو، کسی کو نظر سے دیکھنا کھا جائے گا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ کسی کی نظر آپ کو لگی، کام بن جائے گا۔ کسی نے آپ کو دیکھا، کام بن جائے گا۔ آپ نے کسی کو دیکھا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ دنیا جو کہتی رہے، اصل اس کی شہنشاہ کی اللہ کی بارگاہ میں بندے کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ اور وقار ہے۔ آپ کا آنا اس کریم کی بارگاہ میں بہت قدردانی ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا آنا اللہ کے ہاں بہت عزت وقار رکھتا ہے۔ اللہ قدردان ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کیا خواہشیں، کیا چاہتے، کیا تمنائیں، کیا دل کی آوازیں چھوڑ کے آیا ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے اپنے گھر میں اس کا کیا مقام مرتبہ تھا۔ آج اس کو یہاں فقیر بن کے تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔
یہ فقیر بن کے یہاں آیا ہے، میرا اللہ کیا نہیں جانتا؟ دنیا مجھے جانے نہ جانے، میرا اللہ جانتا، دنیا جانے نہ جانے۔ میں ابھی 2 مہینے 3 مہینے پہلے بخارا میں تھا، تو بخارا کی باتیں کئی بار گیا ہوں بخارا میں بخارا کی سرائے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ سرائے رہی نہیں، بند پڑی ہیں، جا سرائے کو انہوں نے ہوٹلیں بنا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا سرائے، اور مجھے ایک درویش کا واقعہ یاد آیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سرائے میں جاتے تھے، ان کا پاخانہ صاف کرتے تھے، ان کے گھوڑے خچروں کی لیدیں صاف کرتے تھے، کیونکہ بخارا ایک بہت بڑی منڈی، بہت بڑی منڈی، یہ سلک روڈ، یہ شہرائے کراکرم، یہ ساری وہاں سے شروع ہو کے آپ کے یہاں آتی ہے ساری، اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ بمبئی، کلکتہ، اس سے آگے تک ہزاروں میل کا ایک سفر ہے۔ وہاں جا کے ان کی خدمت کرتے تھے، اور خدمت کر کے ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، اور اللہ کو پھر ایک پیغام دیتے تھے، یا اللہ پردیسیوں کے ساتھ تیری خصوصی رعایت ہے، یہ سارے پردیسی ہیں، یہ دنیا لینے آئے ہیں، تو نے یہ رعایت اس لیے نہیں دی کہ جو روحانیت کا سفر کرے گا اس کی نماز آدھی ہے۔ اللہ کہہ دیتا، جو روحانیت کا سفر کرے گا اس کی نماز آدھی ہے، جو روحانیت کا سفر نہیں کرے گا اس کی نماز پوری ہے۔ تجارت کا سفر کوئی، یا اللہ تو نے ان پردیسیوں کے ساتھ رعایت کی ہے، اے اللہ میں نے ان پردیسیوں کو محبت کی نظر سے دیکھا اور ان پردیسیوں کی خدمت کی۔ وہ وقت جب تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائے، دوست علیحدہ ہو جائے، اے اللہ اس وقت میرے ساتھ رعایت کرنا۔ میں نے تیرے پردیسیوں کے ساتھ رعایت کی ہے، اے اللہ میں نے تیرے پردیسیوں کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے، میں نے ان پردیسیوں کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ وہ وقت جب بڑے بڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، خود نبی کہیں گے ہم کوئی سفارش نہیں کرتے، نفسی نفسی، واحد کملی والے فرمائیں گے امتی امتی۔ اے اللہ اس وقت میرے ساتھ رعایت کرنا، اے اللہ اس وقت میرے پر کرم کرنا۔ میں بخارا کی ان سرائے میں دیکھ رہا تھا، ایک سرائے میں نظر پڑی، میں نے کہا شاید یہی سرائے ہوگی، دوسری پہ نظر پڑی یہی سرائے ہوگی، ان سرائے پہ نظر پڑتے ہی میرے اندر پیغام ہر دفعہ اٹھا۔ جتنی بار میں گیا، جتنی بار میں بخارا گیا، غالباً 4 بار یا 5 بار گیا، میں ہر بار میری نظر میں یہی پیغام اٹھا، اے اللہ وہ وقت جس وقت کوئی ساتھی کوئی نہیں ہوگا، اور تو کہے گا بلاؤ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی آج تمہیں بچانے والا، ہے تمہیں آج کوئی سفارش کرنے والا، ہے تمہارا آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا، ہے تمہارا آج کوئی ضامن؟ بلاؤ کون ہے؟ للہ واحد القہار، ہاں لمن الملک اليوم، بلاؤ کون ہے، کس کا ملک ہے؟ اے اللہ اس دن ان پردیسیوں کی محبت کی نظر کو میں نے دیکھا، تو میرے ساتھ رعایت کرنا اور مجھے محبت کی نظر سے دیکھنا۔ تاریخ بتاتی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو سب لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں مجھے اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا، مجھے بخشش مل گئی، جنت زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے ہے، اور لوگوں یہ کلمہ، یہ اعمال، یہ تسبیح سامنے ہے۔ تو کسی نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ کہا میں نے پردیسیوں کی خدمت کی اور پردیسیوں کی محبت کی نظر سے دیکھا۔ میں بعض اوقات خدمت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، کوئی کس خدمت میں لگا بے لوث، کوئی کس خدمت میں لگا بے لوث، میں کہ واہ یہ سارے بخارا کے اس پردیسی مسافر کی خدمت والے ہیں، یہ وہی خدمت والے ہیں سرائے سلطان والے ہیں، یہ وہی سرائے بخارا والے ہیں، یہ سب وہی خدمت والے ہیں، یہ سب وہی ہیں جن کے ساتھ کوئی عرشی نظام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلے گا۔ آپ تو یہ ہیں، اب آپ کو سمجھ آیا، آپ تو یہ ہیں،
آپ کو تو آپ کا پتہ نہیں، ویسے بھی ہیرے کو ہی اپنا پتہ نہیں ہوتا. ہیرے کی پہچان جوہری کرواتا ہے. آپ ہیرے ہیں، آدمی آدمی انتر ہے. جاگ رہے، آدمی آدمی انتر ہے. کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے. آپ کنکر نہیں، آپ ہیرے ہیں. کس کی محبت میں چلے، کس کی محبت میں جمع ہوئے، اور کس کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کی باوجود چھوٹی موٹی غلطیوں کے، کس کی محبت میں چلے. آپ وہ ہیرے، آپ وہ ہیرے. آپ کی پہچان میں بھی نہیں کر سکا. میں بھی دو چار پہچان کی باتیں جانتا ہوں. اس کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا کیا مرتبہ ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کی کیا عظمت ہے، وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ میں بھی نہیں جانتا. شکر گزاری کا جذبہ ہو، آپ سب میں شکر گزاری کا جذبہ ہو. پوری دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے تسبیح خانے سے محبت کرنے والے، شکر گزاری کا جذبہ ہو. مستورات بیٹھی ہیں علیحدہ بلڈنگز میں، شکر گزاری کا جذبہ ہو، شکر گزاری کا جذبہ ہو. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک. شکر گزاری کا جذبہ ہو. کوئی سرائے سلطان کا کام بنا دے گا، کوئی سرائے بخارا کا کام بنا دے گا. کوئی ایسا ہوگا جس کی نظر مجھے لگ جائے گی، کوئی ایسا ہوگا جس پہ میری نظر پڑ جائے گی. بخشش کا نظام ہے بہانوں سے. ذرا یہ لفظ غور سے پھر سن لینا. بخشش کا نظام ہے بہانوں سے. بخشش کا نظام، تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، ہے بہانوں سے. بس کوئی بہانے بن جاتے، کام ہو جاتا ہے. مجھے سال ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. بہانوں سے کام بنتے ہیں، بہانے. اور یہ بہانے ہیں جس پہ آپ جمع ہیں. آپ کا جمع ہونا آپ کو مبارک ہو. ہاں، اور پوری دنیا میں جو آج کی محفل میں جمع ہیں، ہمیشہ کی محفل میں جمع ہیں، صبح شام کی محفل کے متلاشی ہیں، ان کا جمع ہونا انہیں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. یہ لمحے بڑے کام آئے گے، یہ بہت کام آئے. مجھے کشف نہیں ہوتا. میں سلطان کی قبر پہ گیا نا، ایسے محسوس ہو رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اندر لنگر چل رہے ہیں اور دیگے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں اور وہ درویش بیٹا بانٹ رہا. نانی اماں تقریباً 90-96 سال کی عمر میں فوت ہوئی. کہنے لگی میری شادی ہو کے آئی چچی کے گھر، ساتھ پرانا قبرستان تھا. رمضان پہلا میں نے اپنے سسرال میں دیکھا، پہلا رمضان. تو رات کو جب میں سحری کے لیے اٹھتی تھی تو دیگوں کی آواز آتی. چاول کو ابالتے ہیں نا تو اس کی خوشبو اٹھتی ہے، وہ خوشبو اٹھتی. دیگیں پکا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، دیگوں میں چمچ کفگیر ہلاتے ہیں تو ٹھا ٹھا کڑکڑ کی آواز یہ آتی. میں نے ساس سے پوچھا اماں رات کو یہاں لنگر کون پکاتا ہے؟ کہا بیٹی جب میری شادی ہو کے ہوئی تھی نا، میں نے بھی ایسے کہا تھا، دیکھا تھا، محسوس کیا تھا، اور میں نے بھی اپنی ساس سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا یہاں کوئی حافظ عالم ہے، کوئی سخی ہے، پورے رمضان میں اس کے حال یہی ہوتے ہیں اور قرآن کی آواز بھی قبر سے آتی ہے. تو میں نے کہا ساس کو مجھے لے چلے. کہنے لگا رات کا اندھیرا تھا، گئے، قبر کا نشان مٹ گیا تھا پر خوشبو بھی آ رہی تھی، دیگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور قرآن پڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی. ہاں بولے اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. ہم مرنے والے نہیں ہیں، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں. اللہ کے عاشق کہاں مرتے ہیں؟